الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الطاهرين أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون، ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون، وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. صدق اللہ العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. انتہائی واجب الاحترام دوستو، بھائیو، عزیزو، عزیز بچوں، بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ، خوش نصیب ہیں وہ لوگ، خوش نصیب تھے وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانا اور عید الاضحیٰ کے دن قربانی کی، اور اپنی توفیق کے مطابق اپنے غریب بہن بھائیوں کو، رشتہ داروں کو، ساتھیوں کو، گاؤں والوں کو اپنی طرف سے صدقہ و خیرات کے طور پر، اعانت کے طور پر ان کی خدمت بھی کی. یہ خوش نصیب لوگ ہیں. اور بد نصیب لوگ ہیں وہ جو کاریگروں کے ہتھے چڑھ گئے، جنہوں نے قربانی جیسی عظیم نعمت کو مالی صدقے میں بدل دیا. کتنے خوش نصیب لوگ ہیں وہ جو سارا سال جب بھی وہ بکرا خریدتے تھے تو آدھا بکرا یا پونا بکرا لیتے چھوڑ دیتے تھے، اور وہ کرتے 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 عین قربانی کے دن 4-5 بکرے ان کے پاس جمع ہو گئے.
اب انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں قربانی بھی کی اور 4 بکروں کے پیسے اپنے غریب بہن بھائیوں کو بھی بھیجے، اپنے گاؤں میں بھی بھیجے۔ کتنے خوش نصیب لوگ ہیں وہ جن کو یہ انڈرسٹینڈنگ مل گئی۔ اور پتہ ہے اس میں کیا خوبصورت بات ہے؟ سوچیں ذرا، میں بھی سوچتا ہوں، آپ بھی سوچیں کہ یہ جو پیسے ہیں نا 4-5 بکروں کے بچائے، 4-5 بکروں کے جو پیسے ہم نے بچائے پورے سال، مرغیاں بھی کم خریدیں تھوڑی سی، یہ پیسے ہمارے وہ تھے جو ہم نے کھانے تھے، اور ہم نے اپنے پیسوں سے اللہ کے دیے ہوئے جو مال ہے اس میں سے بچایا، اور بچا کر کے قربانی کے دن قربانی کا جانور کیا، اور یہ جو پیسے بچائے تھے یہ غریب بہن بھائیوں کو بھیج دیے۔ کتنی خوبصورت بات ہے۔ لیکن قربانی کی، اور جو سارا سال دبا کے کھاتے رہے، قربانی کی انہوں نے، بقول میرے اس حلال میٹ کے نوجوان کے، کہا استاد جی ان دنوں میں یہ کرونا کے چکر میں سب سے زیادہ بکرے کھا گئے ہیں ہمارے مسلمان بھائی، ہم نے دبا کے کھایا، غریب کا خیال نہیں آیا۔ رین قربانی کے دن کاریگر کے تھے چڑھ گئے، اس نے کہا کہ اوئے یہ کرونا ہے، پیسے صدقہ کر دو، یہ مولوی تو پاگل ہیں۔ تو آپ کو ایک نیک کام سے ہٹا کر اس نے ایسی راہ پہ ڈال دیا کہ جو پیسے آپ نے اللہ کے راہ میں قربانی کے طور پر خرچ کرنے تھے وہ بھی لگوا دیے، اور اس نعمت سے بھی محروم رہے جو میرے آقا نے فرمایا تھا کہ قربانی والے دن سوائے قربانی کی اور کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں، اس سے بھی محروم ہو گیا۔ بہرحال کوشش کیا کریں، آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، سمجھدار ہیں، اور خاص طور پر میرے بھائی جو امریکہ میں رہتے ہیں یہ تو بڑے ہی سمجھدار لوگ ہیں، یقین کریں آپ۔ بسا اوقات مجھے خود بڑی حیرت ہوتی ہے، اگر یہ لوگ بھی کاریگروں کے ہتھے چڑھ جائیں تو بڑی حیرت ہوتی ہے مجھے۔ قرآن کریم کی جو آج آیات میں نے انتخاب کی ہیں، اس میں اتفاق سے بہت سارے دوستوں نے مسئلہ پوچھا تھا گھوڑے کو قربان کرنے کا، بہت سارے لوگوں نے پوچھا، اتفاق ہے لوگ پوچھتے ہیں، تو اتفاق سے سبق بھی وہی آ گیا تھا۔ تو میں نے کہا یہ اللہ کی طرف سے ہے، میں نے تو اسپیشل تو کیا نہیں، سبق میں جو آیات آ جاتی ہیں وہ آپ کو سنا دیتا ہوں، ترتیب سے چل رہا ہوں۔ تو سورہ نحل کی، جس کا اپنا نمبر 16 ہے سورہ نحل کا، اور سپارہ 14 ہے، آیت نمبر 4 تا 8 ہے، 4، 5، 6، 7 اور 8 چھوٹی چھوٹی آیات ہیں۔ مضمون وہی ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ دونوں باتیں جو اللہ نے بیان کی وہ سمجھنے والی ہیں۔ پہلی جو اللہ نے بات کی ہے، اللہ فرماتا ہے کہ خلق الانسان من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، پیدا کیا میں نے انسان کو نطفے سے، اور نطفہ کیا، من ماء مہین، غلیظ قطرے سے، چھوٹے سے قطرے سے میں نے انسان، اس قطرے کو جب میں نے طاقت بخشی، زندگی عطا کی، اس کو کھانا پینا پہننا، مکان، بچے، جاب، مال، دولت، اللہ فرماتا ہے جب میں نے اتنی ساری نعمتیں اس کو عطا کر دیں تو اب وہ میرے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ، وہ کھلا جھگڑالو بن گیا، جھگڑا کرنے لگا ہر بات پہ۔ اللہ فرماتا ہے اگر وہ غور کر لیتا کہ یار میں کیسے پیدا ہوا تھا، میرا وجود کہاں سے آیا ہے، کس طرح وجود آیا ہے، کر لیتا غور۔ قرآن کریم کی دوسری آیت ہے اسی ضمن میں، بڑی خوبصورت ہے،
اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا صدق اللہ العظیم۔ اللہ فرماتا ہے میں نے پھیر پھیر کے آیات، گھما پھرا کے آیات میں سمجھانے کی کوشش کی، میرے بندے تو بڑا کمزور ہے، تو بڑا ضعیف ہے، تو بڑا ظلوم جور ہے، بڑی سمجھانے کی کوشش کی۔ اللہ کہتا ہے میں پھیر پھیر کے آیات کو اپنی کو الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ غور کر، میں نے تجھے کس طرح بنایا، کس طرح سنوارا، تیری نوک پلک میں نے کتنی خوبصورت درست کی، اور جب تجھے میں نے بنایا تھا میرا رب فرماتا ہے کہ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا، قرآن کریم میں پھیر پھیر کے آیات سے ہم تمہیں سمجھانے کی کوشش کی تمہیں، اور جب میں نے تجھے بنایا اپنے ہاتھ سے سنوارا، تیری نوک پلک درست کی، تو پتہ ہے سب سے پہلی جو میں نے تجھے چیز دی فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، میری دو صفتیں جو میرے پاس تھی نا، سمیع و بصیر کی، وہ میں نے تجھے عطا کر دی۔ سمیع و بصیر، وہ صفتیں دونوں تجھے میں نے عطا کر دی۔ پھر اللہ فرماتا ہے فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، جب میں نے تجھے دیکھا بنا سنوار کے تو مجھے اتنا پیار آیا تیرے اوپر کہ میں نے اپنے آپ کو خود ہی مبارک دے ڈالی۔ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، مبارک ہو اللہ تجھے، کیا خوبصورت چیز تو نے تخلیق کی ہے۔ وہ انسان اللہ فرماتا ہے فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ، میرے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، جھگڑا کرتا ہے، جھگڑالو بن گیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں نا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوبصورت مثال دی ہے۔ آپ نے ہتھیلی پہ لعاب دہن نکالا، لعاب دہن نکال کے پوچھا، صحابہ سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ یہ لعاب دہن ہے آپ کا؟ تو فرمایا یہ اس کا کلر اور اس کی ساری کیفیت تم نے دیکھی ہے؟ کہ جی یا رسول اللہ دیکھی ہے ہم نے۔ اللہ اکبر، سرکار نے فرمایا اس جیسی چیز سے اللہ پاک نے تمہیں پیدا کیا ہے، اس جیسی چیز سے، لعاب دہن ہتھیلی پہ رکھا، اس جیسی چیز سے۔ یہ ابن ماجہ اور ابن مسلم کی روایت ہے۔ روکا فرمایا کہ اس جیسی چیز سے اللہ نے تجھے پیدا فرمایا۔ او بھائی سن دھیان سے، اللہ فرماتا ہے کیا تو مجھے عاجز کرے گا؟ میرے ساتھ جو جھگڑا کر رہا ہے، کیا تو مجھے عاجز کرے گا؟ اپنی تخلیق پہ تم نے غور کیا ہے؟ اور فرماتا ہے کہ جب میں اس کو دے دلا کے بڑا بنا دیتا ہوں، بلے بلے بلے، بڑی اس کی دور دنیا تک شہرت چلا جاتا ہے، بے تحاشا مال آ جاتا ہے، عزت آ جاتی ہے، آبرو آ جاتی ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر یہ میرے راستے میں خرچ کرنے سے کنی کتراتا ہے۔ اور فرمایا کہ جب اس کی میں گردن پکڑتا ہوں، دم اس کا اٹکنے لگتا ہے، یہاں حلق میں اٹکنے لگتا ہے جب دم، تو کہتا ہے کہ جاؤ میرا سارا مال صدقہ کر دو۔ سرکار دو عالم سر سے فرمایا کہ میرا رب فرماتا ہے اب یہ تیرا صدقہ کس کام کا ہے؟ جب وقت تھا تو تیری آنکھیں نہیں کھلی، تو جھگڑا کرتا رہا، او یار یہ کیا ہو گیا ہے، یہ کیا ہو گیا ہے، یہ ایسا کیوں ہوا ہے، ایسا تو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ یہ اگر میں آپ کو وہ باتیں بتاؤں نا جو ہم لوگ کرتے ہیں تو شرم آ جائے گی ہمیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب وہ وقت آئے گا، دم اٹکنے لگے گا یہاں پر، پھر کیا کہے گا؟ جاؤ یار سارا کچھ صدقہ کر دو۔ اللہ فرماتا ہے صدقہ کسی کام کا نہیں ہے۔ جب وقت تھا تیرا تو تم نے توجہ نہیں کی، تم نے غور نہیں کیا، تو جھگڑا کرتا رہا، اور آج جب تیری دم نکل رہا ہے، جان اٹکی ہوئی ہے، اب تجھے خیال آیا ہے
کہ جاؤ میرا سارا مال صدقہ کر دو، تو اللہ فرماتا ہے کہ نہیں، اے میرے بندے تو غور کر۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ غور کے لیے ارشاد فرما رہا ہے کہ میں نے تیرے لیے کیا کیا ہے، سن، والانعام خلقہا، میں نے تیرے لیے جانور پیدا کیے، لکم فیہا دفء ومنافع ومنہا تاکلون، تم ان جانوروں سے اپنے گرمیوں سردیوں کا لباس بناتے ہو، منافع کماتے ہو اور اس میں سے خرچ بھی کرتے ہو۔ یہ کس نے پیدا کیے تمہارے لیے؟ اللہ فرماتا ہے یہ میں نے تیرے لیے پیدا کیے تھے۔ اور پھر فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ، اور میں نے تمہارے لیے خوبصورتی رکھی ان جانوروں میں کہ جب یہ چرا کر تم لاتے ہو اور ان کے جو جسم تھن دودھ سے بھرے ہوتے ہیں تو تمہیں خوش کر دیتے ہیں، اور جب صبح صبح نکلتے ہو ریوڑ کو لے کر کے، کیا خوبصورت تیرے جانور ہوتے ہیں، حد نگاہ تک پھیلے ہوتے ہیں، تیرے ریوڑ تیرے ساتھ چل رہا ہوتا ہے، جاتے ہوئے بھی تمہیں خوش کر دیتے ہیں، واپس آتے ہوئے بھی تمہیں خوش کر دیتے ہیں۔ یہ اس زمانے کی ریوڑ کی بات ہو رہی تھی۔ اب تو ہمارے پاس کاریں ہیں نا، یہ ریوڑ ہی ہمارا، ہر بچے اپنی کار ہے گھر میں، اگر ہم 8 لوگ ہیں تو 8 کاریں گھر میں ہیں ہمارے، ہر بچے کی ہر بچی کی اپنی کار ہے، ریوڑ ہے یہ ہمارا۔ کبھی غور کیا ہم نے؟ ہم تو اس قابل نہ تھے، آج قطار لگی ہوئی ہمارے گھروں کے سامنے کھڑی ہوتی ہے، اللہ جانتا ہے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی نعمت جسے ہم غور کرنے کو۔ پھر فرمایا وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ، اور یہ تمہارا بوجھ اٹھاتے ہیں، اٹھا کے ایک شہر سے دوسرے شہر لے کے جاتے ہیں، اور اگر یہ نہ ہوتے تو تم تو اس قابل نہیں تھے، تم تو اپنا وجود وہاں نہیں پہنچا سکتے، بوجھ کہاں سے پہنچاتے؟ اللہ فرماتا کبھی غور کیا اس بات پہ کہ یہ جو نعمتیں میں تمہیں دے رہا ہوں، یہ ان نعمتوں سے تم فائدہ اٹھا رہے ہو، اگر یہ تمہارا بوجھ دوسرے شہر تک نہ پہنچاتے تو تم کبھی خود نہ پہنچ پاتے، بوجھ کہاں سے پہنچاتے؟ نہیں کر سکتے تھے تم۔ لیکن ان ربکم لرؤوف الرحیم، تیرا رب بڑا مہربان ہے، واقعی اس میں شک کی بات تو کوئی نہیں ہے، رؤوف بھی ہے، مہربان بھی ہے، رحیم بھی ہے، رحم کرنے والا بھی ہے۔ اور پھر جو خوبصورت بات اللہ نے بتائی ہے وہ اس سے بھی اعلیٰ ہے۔ اللہ فرماتا ہے والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ، اللہ نے تمہارے لیے گھوڑے بنائے، اللہ نے تمہارے لیے بغال خچر بنائے، اللہ نے تمہارے لیے گدھے بنائے، لترکبوها، تاکہ تم اس کے اوپر سواری کرو، وزینہ، اور تمہاری زیب و زینت بنائی سواری کی۔ اگلی بات ہے، یہ آپ غور کریں، یہ اس درویش کی بات کو سن کر کے نا اپنے قرآن پہ بیٹھ کے غور۔ اللہ فرماتا ہے وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، جو تم آج دیکھ رہے ہو، میں آنے والے وقت میں تمہیں اس سے بھی بہتر سواریاں عطا کروں گا جو تمہارے تصور میں نہیں ہوگی۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، میں ایسی سواریاں بناؤں گا، ایسی سواری بناؤں گا کہ تمہارے تصور میں بھی وہ سواری نہیں ہے۔ غور کریں، ہوائی جہاز بن گیا، راکٹ بن گئے، بلٹ ٹرینیں بن گئیں۔ یہ کبھی اس دور کے بندے کہ ہم تو ہوائی جہاز پہ بیٹھ کے مکے مدینے گئے تھے، کوئی مانے گا؟ میرا رب اور آپ کا رب پہلے بتا رہا ہے کہ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، یہ جو گھوڑے، یہ جو خچر ہیں، یہ جو گدھے ہیں، یہ تو آج کی سواری ہے، میں آنے والے وقت میں تمہیں اس سے بہتر سواریاں عطا کروں گا، ہیں؟ اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ گھوڑا حلال ہے کہ حرام ہے؟ قرآن کریم کا یہ جو سیاق و سباق آپ نے پڑھا ہے نا کہ اللہ پاک نے پہلے گوشت والے جانوروں کا ذکر کیا ہے،
اس کی بات ختم کر دی ہے، اور پھر فرمایا کہ والخیل والبغال والحمیر، گھوڑے، خچر اور حمیر، گدھے، یہ لترکبوہا وزینہ، یہ تمہاری سواری کے لیے ہیں اور زیب و زینت کے لیے ہیں۔ وہ الگ بیان کیا کہ لکم فیہا دفع ومنافع، ہاں جی، ومنہا تاکلون، وہ جانور ہیں، گائے ہے، بھینس ہے، بکری ہے، یہ سارے گھوڑے ہیں، وہ اونٹ ہیں، سوری، وہ جتنے جانور ہیں وہ سارے گوشت والے ہیں، لیکن ان کے لیے الگ بیان کیا اللہ نے۔ اس لیے ہمارے جو بڑے امام ہیں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور امام مالک اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ دونوں بزرگ کہتے ہیں کہ یہاں اللہ پاک نے کھانے والے جانوروں کو الگ کر دیا ہے اور سواری والوں کو الگ کر دیا ہے، لہذا یہ سواری کے جانور ہیں اور زینت کے جانور ہیں، اور گھوڑا تو ویسے بھی زینت کا جانور ہے نا، کیونکہ یہ اعلیٰ جہاد بھی ہے۔ قرآن کریم میں کتنی شان بیان ہوئی گھوڑوں کی، پتہ ہے آپ کو؟ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا، یہ سب گھوڑوں کی شان اللہ نے بیان کی ہے۔ اور مطلب اللہ فرماتا ہے کہ اپنے گھوڑوں کو تیار کر رکھو جہاد کے لیے، یہ تمہارے کام آئیں گے، یہ اعلیٰ جہاد ہے۔ لہذا یہ امام ابو حنیفہ اور امام مالک رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ مکروہ تحریمی ہے، لیکن انہوں نے فرق کیا ہے۔ فرق کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ یہ حرام نجس ہونے کی وجہ سے نہیں ہے، نجس ہونے کی وجہ سے نہیں ہے، اس کا جھوٹا پاک ہے گھوڑے کا۔ اگر گھوڑا پانی پی رہا تھا، اسے پی لیا، پانی پڑا ہوا ہے، نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، اس پانی سے تم وضو کر سکتے ہو، لیکن باقی جانوروں کے جو ناپاک جانور ہیں اگر وہ منہ لگا دیں تو پانی ناپاک ہو جاتا ہے، گھوڑے کا ناپاک نہیں ہوتا۔ گھوڑا نجس نہیں ہے، یہ اعلیٰ جہاد ہے، اس کی حرمت احتراماً ہے، لیکن باقی دو امام جو ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑا کھانے کی اجازت دی تھی، اور زیبرا، یہ جو جنگلوں میں ہوتا ہے نا جس کے لکیریں پڑی ہوتی ہیں، لوکلائی تو گدھا ہی ہوتا ہے وہ، لیکن وہ گدھا نہیں ہوتا، وہ اس کو زیبرا کہتے ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ جو زیبرا ہے جنگل بیابان میں وہ بھی حلال ہے، گھوڑا بھی حلال ہے، سرکار نے فرمایا، گدھا حلال نہیں ہے۔ ایک زمانے میں کھاتے تھے، جب یہ خیبر کا جنگ ہوئی نا تو ہانڈیاں چڑھا دی تھی صحابہ کرام نے، تو اللہ کے پاک پیغمبر نے کہا کہ سب ہانڈیاں گرا دو، آج کے بعد جو گدھا اصل یہ گھر کا جو گدھا ہے جو گھروں کے اندر پالا جاتا ہے نا، وہ گدھا حرام ہے۔ اور یہی اس گھوڑے کے بارے میں فرمایا تھا، تو 2-3 حدیثیں ہیں، ایک میں حلال لکھا ہوا ہے، ایک میں اجازت ہے، تو اس لیے فقہائے کرام کچھ ادھر چلے گئے ہیں، کچھ ادھر چلے گئے ہیں۔ ہمارے امام صاحب کہتے ہیں کہ گھوڑے کو نہ کھاؤ، اس لیے کہ یہ اعلیٰ جہاد ہے، کام آنے والی چیز ہے تمہارے، اس کو کھاؤ گے اس کی نسل ختم ہو جائے گی، فائدہ اٹھاؤ اس سے، جس کام کے لیے من رباط الخیل ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، اپنے گھوڑوں کو تیار رکھو، اللہ کے دشمنوں پر اپنے روب کو قائم کرو۔ تو یہ گھوڑا اللہ کے دشمنوں روب کے لیے اللہ نے بنایا ہے، اس کو وہی رہنے دو۔ اب بعض فقیہان امت یہ کہتے ہیں، حتیٰ کہ ان کے جو اپنے 2 شاگرد تھے بڑے بڑے، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ، جو کو صاحبین بھی کہتے ہیں، ان کا کہ احادیث جو زیادہ ہیں وہ حلال کی طرف ہیں، لہذا گھوڑا حلال ہے۔ میں حنفیوں کی بات کر رہا ہوں، حنفیوں میں بھی بعض فقہا کا یہ مسئلہ ہے، اور بعض یہ کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے وصال سے 3 دن پہلے اس بات سے رجوع کر لیا تھا
کہ بھائی اب میں کہتا ہوں کہ گھوڑا حلال ہے، تم کھا سکتے ہو، تو ویسے بھی بات سمجھ میں آتی ہے کہ اب آلات بدل گئے ہیں، آج تو ایٹم کا زمانہ ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہم نے بنا لیا ہے، ختم تو انسانیت ہی ہوگی نا، کچھ بھی بنا لیں آپ، مارنے تو بندے ہی ہیں آپ نے، یعنی ہم نے اپنے آپ کو خود ہی مار رہے ہیں، بھائی کسی کا مرا تو ہمارا ہی مرا۔ یہ ایٹم بم دنیا کے دشمنوں کو مارنے کے لیے نہیں ہے، یہ انسانیت کو ختم کرنے کے لیے ہے۔ جہاں یہ پڑے گا آبادی کے بعد تباہ و برباد ہو جائیں گی، تو کیا کمایا ہم نے کہ خود ہم مار رہے ہیں، خود اپنے ہتھیار بنا کر اپنے آپ کو مار رہے ہیں۔ تو لہذا اس سے مسئلہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ جن علاقوں میں کھایا جاتا ہے، مثلا یہ آذربائیجان وغیرہ کے علاقوں میں کثرت سے کھایا جاتا ہے، تو وہاں چونکہ زیادہ تر مسلک امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا اور امام احمد بن حنبل کا ماننے والے ہیں، تو وہ تو کثرت سے کھا جاتے ہیں، لیکن احناف بھی فتویٰ دیتے ہیں کہ بھئی تم گھوڑا کھا سکتے ہو، لیکن احترام اگر نہ کھاؤ تو یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے، اس لیے کہ یہ اعلیٰ جہاد بھی ہے، اور اللہ فرماتا ہے لِتَرْكَبُوهَا وَزِینَةً، یہ تمہاری سواری ہے اور تمہارے لیے زینت ہے، اس لیے اس کو نہ کھایا جائے یہ بہتر ہے، لیکن اگر کوئی کھا رہا ہو تو آپ اس کو منع نہیں کر سکتے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور اگلی جو بات میں کہہ رہا تھا، اللہ فرماتا ہے وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، میرے بندو آئیے گھوڑا، آئیے گدھا اور آئیے کھچر تیرے پاس ہے، لیکن کل کو میں تجھے کیا دینے والا ہوں مَا لَا تَعْلَمُونَ، تو نہیں جانتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نظام قدرت میں یہ چیز پہلے سے موجود تھی کہ ہمیں ہوائی جہاز بھی ملے گا، موٹر کار بھی ملے گی، بلٹ ٹرین بھی ملے گی، اور نہ جانے اب ہمارے بعد جو لوگ آئیں گے نہ جانے ان کو کیا ملے گا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالی، اللہ پاک نے اپنے پاک کلام یہ پہلے سے لکھ رکھی ہیں، یہ ہم جیسے نابیناؤں کو سمجھانے کے لیے۔ تو میرے دوستو، میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میرے بچوں، میرے بندے، جھگڑا نہ کیا کر میرے ساتھ۔ میں نے تجھے بنایا ہے، جس پیار سے بنایا ہے اسی پیار کا تو بھی مظاہرہ کر، اور اپنی گردن کو میرے سامنے جھکا دے، جھگڑا نہ کر۔ کہتے ہیں کہ ابی بن خلف ایک دشمن خدا تھا، دشمن رسول تھا، ایک دن وہ ہڈی لے کے آ گیا، بڑی پرانی ہڈی کہاں سے اٹھا لایا، تو اسے ایسے ہاتھ لگایا نا تو وہ بھربھری سی تھی، تو وہ گرنے لگ گئی۔ کہتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتا یہ ہڈی بقول تیرے دوبارہ زندہ ہوگی؟ سرکار نے فرمایا کیوں نہیں زندہ ہوگی، اگر یہ پہلے زندہ ہوئی ہے تو پھر بھی زندہ ہو جائے گی۔ کہنے لگا میں تو نہیں سمجھتا کہ یہ دوبارہ زندہ ہو سکتی ہے۔ تو سرکار دو عالم نے فرمایا کہ تو نہیں جانتا، تو بلا وجہ اللہ اگر تجھے ایسے تھوک جیسے مادے سے پیدا کر کے تجھے سالتے میں بھیج سکتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس ہڈی کو بھی دوبارہ زندہ کر سکتا ہے۔ یہ ابی بن خلف تھا جس نے جھگڑا کیا تھا، جس کی وجہ سے یہ آیت اتری تھی۔ تو میرے دوستو، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق بخشے، دین کے کاموں میں جھگڑا کرنے کی بجائے دین کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ دین بڑا ہمارا سیدھا ہے، بالکل صاف ستھرا ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی تمہارے پاس، مجھے خوشی ہوتی ہے، اللہ جانتا ہے کہ بچیوں کے واٹس ایپ پہ مجھے میسج ملتے رہتے ہیں اور پیغام بھی ملتے رہتے ہیں، مسائل بھی آتے ہیں، تو میں ان کو بتا دیتا ہوں۔ کچھ لوگوں کی ڈیمانڈز بھی آئی ہیں، انشاءاللہ 1-2-4 روز میں وہ بھر کے میں، ضرورت ہے ہمیں، دانت میں درد ہو تو دانت والے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں۔ ہمارا جو پرائمری ڈاکٹر ہے نا، وہ بیچارہ کرتا رہتا ہے، اللہ اس کو جزا دے، بہت پیارا آدمی ہے، لیکن پھر بھی وہ ہمیں بھیجتا، ریفر کرتا ہے کہ آپ ہڈی والے کے پاس جاؤ، آپ آنکھ والے کے پاس جاؤ، آپ فلاں کے پاس جاؤ، آپ فلاں کے پاس جاؤ۔ ہر کام ہم کرتے ہیں، لیکن دین کے لیے ہم کہتے ہیں یار سارے ٹھیک ہے، تو سارے کیسے ٹھیک ہو جائیں گے؟ اپنے ٹیچر سے، اپنے استاد سے رابطہ رکھو، کوئی الجھن ہو، کوئی بات ہو، ان سے رابطہ رکھو تاکہ وہ مشکل آپ کی آسان ہوتی۔ اللہ تعالیٰ میں توفیق بخشے۔ سبق ہو گیا نماز کا، اس کے بعد پھر انشاءاللہ دعا کے لیے درخواست کرتے ہیں۔ کل ہم نے پڑھا تھا
اللہم اللہم صلی علی محمد یہ جب تک ہونٹ گول نہیں کریں گے نا تو یہ پوری آواز نہیں نکلے گی آپ کی. یہ بڑا باریک مسئلہ ہے سمجھنے کے لیے. دیوں یعنی واؤ جب بھی نکلے گی جب آپ کے ہونٹ گول ہوں گے. اس کے بعد ہے کہ وَعَلَىٰ آلِ محمد وَعَلَىٰ وَلَا آلِ نہیں وَعَلَىٰ آلِ محمد یا دیوں نہیں کہنا. کیوں؟ آگے کاف ہے. اگر واؤ ہوتی تو پھر ہم یہ کرتے, یا ہوتی تو پھر ہم یہ ادغام کرتے. واو اور یا نہیں ہے تو کاف ہے, تو یہاں ہم اظہار کریں گے, سوری اخفا کریں گے. ہم یہاں پر اخفا کا معنی ہوتا ہے تھوڑی دیر لگائیں گے. میں پھر پڑھتا ہوں, اس اندازہ ہو جائے گا آپ کو. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد محمد. یہاں یہ اس کو تھوڑی دیر لگائیں گے, اس کو اخفا کہتے ہیں. تو 6 لفظ ہیں, یہ اگر آئیں تو پھر اظہار کرتے ہیں. اظہار کا مطلب جلدی پڑھیں گے, جلدی پڑھ جائیں گے. اور یہ نہ ہو تو پھر اخفا کریں گے. اخفا کا مطلب تھوڑی دیر لگائیں گے. وہ 6 کون کون سے ہیں؟ حمزہ اور ہا, حمزہ اور ہا, عین اور غین, ہا اور خا, ہا خا, عین غین, حمزہ اور ہا. یہ 6 لفظ اگر آئیں گے تو وہاں اظہار ہوگا. اظہار کا معنی کیا ہے؟ جلدی پڑ جائیں گے. اور اخفا کا معنی کیا ہے؟ تھوڑی دیر لگائیں گے. کیا تو اتنا سبق ہے آج کا. اللہ تعالیٰ میں توفیق دے کہ جو لوگ کرونا سے فوت ہو گئے, ہمارے سید صاحب ہیں, ان کے بھائی ڈاکٹر صاحب سید عبد المالک کے, وہ کرونا کا علاج کرتے کرتے خود کرونا کا شکار ہو گئے. اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ عطا فرمائے. اور جتنے اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں, اللہ پاک ان کو جنت میں جگہ دے. اس کرونا کی وبا انسانیت سے دور کرے اور آنے والی زندگی سب کی بامراد اور صحت مند عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.